اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ ملتے جلتے حروف میں جو حرام غلطی ہو جاتی ہے، مطلب جو ہم لفظ کو ملتے جلتے حروف کا خیال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے لفظ کا مطلب ہی تبدیل ہو جاتا ہے، تو جو کہ حرام غلطی ہے، تو ہم اس چیز کی پہچان کر رہے تھے۔ جیسے اب ہم نے پڑھا ہے ح اور ہا، اب ح حروف ہلکی ہے اور ہا سمپل ہے، ویسے ہی ہم جیسے اب اس کو ہم ہا دونوں پڑھ جاتے تھے۔ اب جیسے ہی سا سی سوئی کو ہم سی پڑھتے تھے، ذال زو زوئے زو کو ہم زو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم لفظ کو تبدیل کر کے اس کا لفظ دوسرا لفظ بن جاتا ہے۔ جیسے اب جیسے ہم تین ہے، اب تے یہ نون ہے، اب ہم اس کو تینن پڑھیں گے۔ اب لفظ دیکھیں، تے کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو تے کو ہم پتلا کریں گے، اور تو جو ہوتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے۔ اب تا پیش تو پیش تو اب اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اگر غلط پڑھیں تو جو کہ لفظ کا مطلب ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب ویسے ہی جیسے اب ہم تا زیر تی ہے تو ہم اس کو ایک تھوڑا کھینچیں گے، تو اگر تا کے ساتھ یہ آ جائے تو اس میں ایک ساتھ یہ کا اضافہ ہو رہا ہے اوپر، کیونکہ جزم ہے، تو یہاں پہ ہم تا زیر تی کو زیادہ کھینچیں گے۔ کیونکہ ساتھ یہ آ گیا ہے، یہ کے اوپر جزم آ گیا ہے۔ تا زیر تی یہ جزم، تی نون تو پیش نون تینن، اب تینن، اب اس میں تے کو ہم نے تھوڑا کھینچا ہے اور ساتھ یہ آ گیا ہے، نون کے اوپر دو پیش ہیں، نون تا زیر تی یہ کے اوپر جزم، نون دو زیر نون دو پیش نون تینن۔ اب تینن کا مطلب کیا ہے؟ انجیر۔ اب یہاں پہ پتلے والا تین ہے، دوسرا جو ہے تو موٹے والا ہے، اس میں ہم نے لفظ کو موٹا کرنا ہے، اور اس کو ہم نے یہ جو ہے اس کے ساتھ یہ کی وجہ سے اس کا زیر میں سے کے ساتھ یہ کی آواز کی وجہ سے وہ اس کا جو زیر ہے وہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا، اور نون دو پیش نون توینن تینن توینن۔ اب اس کا مطلب انجیر اور اس کا مطلب مٹی۔ اب سین کے اوپر یہ جو سین ہے سیٹی والا ہے، تا پتلا ہے، را موٹا ہے، ساتارا، اب اس نے چھپایا، ساتارا، اس نے چھپایا۔ اب جو دوسرا سین ہے اس میں سین سیٹی والا ہے اور تو موٹا ہے اور را بھی موٹا ہے۔ اب اس میں ہم سین میں سیٹی، تو موٹا، را موٹا، اب اس کا مطلب کیا؟ اس نے لکھا، اور اس کا مطلب کیا؟ اس نے چھپایا۔ اب یہاں پہ ساتارا، اب یہاں پہ سواتارا، اب تو کو ہم نے موٹا کرنا ہے، توارا ساتارا، اب را کو بھی موٹا کرنا ہے، تو کو بھی موٹا کرنا ہے، سواتارا، اس نے لکھا، اب ساتارا، اس نے چھپایا۔ دیکھیں اب صرف ایک لفظ کے اس کے ساتھ موٹا پتلا کرنے سے دونوں کا مطلب ہی چینج ہو گیا، اس نے چھپایا، اس نے لکھا۔ دیکھیں صرف اس میں ہم نے پتلا کیا اور اس میں ہم نے موٹا کیا۔ اب یہ والا قاف جو ہے وہ موٹا ہوتا ہے، اب یہاں پہ ہم نے قاف کو موٹا رکھنا ہے، لام اور باب دو پیش بن، قلبن۔ اب قلبن کا مطلب کیا ہے؟ دل۔ اب یہاں پہ دوسرے کاف کا مطلب دو میں ہم نے پتلا رکھنا ہے، اور لام کے اوپر جزم ہے، اور با دو پیش بن، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کتا۔ اب دیکھیں اب ہم اگر ایسے کوئی قرآن پاک میں لفظ پڑھیں جہاں پہ دل ہے، اگر وہاں پہ ہم کاف پتلا کر کے اس میں کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ کتا ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا ہم نے خیال اس لیے بار بار کرنا ہے، لفظوں کی بار بار پہچان کرنی ہے، بار بار پریکٹس کرنی ہے، جس لفظ کو موٹا کرنا ہے، جس لفظ کو پتلا کرنا ہے، اس کو ہم نے بار بار دیکھنا ہے اور بار بار اس چیزوں کو خیال کرنا ہے، کیونکہ جب ہمیں تجوید کا نہیں پتہ ہوتا تو ہم اس چیزوں کا خیال ہی نہیں کرتے، اور اس کا لفظ کا مطلب ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب جیسے اب یہ قاف موٹا ہے، دوسرا قاف پتلا ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ اب اس کو ہم
قی اور کی پڑھیں گے، اور اس کو ہم جب کہ کی پڑھیں گے، اور آئین کو حلق سے نکالنا، اور حمزہ کو ہم نے حلق سے نکالا اس کو سمپل پڑھنا ہے۔ اگر جہاں پہ اب آئین ہم نے حلق سے نکالا اور دوسرا جب کہ حمزہ ہم نے حلق سے نہیں نکالا، اس میں سمپل کرنا، تو اس کا لفظ کا مطلب تبدیل ہو جائے گا۔ اب قل، اس میں کاف موٹا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دیجئے۔ اب کاف جو ہے دوسرا پتلا ہے، اس کا مطلب اس کے ساتھ لام، دونوں میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، صرف موٹا اور پتلے کا ڈفرینس ہے، لیکن اب دونوں کا مطلب ہی چینج ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اس کا مطلب ہے کھائیے۔ اب ایسا کوئی لفظ جہاں پہ اب ہم قل هو اللہ، سورہ اخلاص کو ہی لے لیں، اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اب کہہ دیجئے اے رسول کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اب وہاں پہ ہم کیا کہیں؟ اگر ہم کل کاف پتلے والا کہیں گے تو اس کا مطلب کھائیے، تو اس کا ترجمے میں کیا مطلب ہو جائے گا؟ کھائیے۔ تو آپ یہ خود دیکھیں کہ لفظ کا مطلب کیسے ایک لفظ کو پتلا موٹا کرنے سے ہی لفظ کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں آئین کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے، حمزہ زبر آ، اب آ کو ہم نے سمپل رکھنا ہے۔ اب ایسے ہی اب حمزہ جہاں پہ الف کے اوپر زبر ہے وہاں پہ ہم نے اس کو حمزہ کنسیڈر کرنا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب آئین جو ہے اس کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے۔ علیمن، اب یہاں پہ علیمن کا مطلب کیا ہے؟ جاننے والا۔ اگر ہم اس کو سمپل پڑھیں گے علیمن تو اس کا مطلب دردناک ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے علیم حکیم، اب علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا، حکیم اب اس میں ہا ہے، اب اس کو بھی ہم نے حلق سے نکالنا ہے۔ اگر ہم علیم کے آئین حلق سے نہیں نکالیں گے اور سمپل الف والا یہ حمزہ والا علیم پڑھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ دردناک جاننے والا۔ اب یہ دیکھیں نا، تو دونوں میں فرق، ایک لفظ کے موٹا پتلا کرنے سے، ایک لفظ کے حلق سے نکالنے سے لفظ کا مطلب کیسے تبدیل ہو رہا ہے، لفظ کا مطلب ہی چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے لفظوں کی غلطی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لفظ کی غلطی نہیں کر رہے، ہم صحیح پڑھ رہے ہیں، لیکن جو یہی تجوید ہوتی ہے اسی میں ہی ہم نے جتنا ہم اس کو حلق سے نکالیں گے، جتنا ہم لفظ کو کی پہچان کر کے کریں گے، اس کا مطلب ہمیں اس ذہن میں رہے گا، اور بار بار ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو یہ پکا ہوتا جائے گا۔ اب جیسے عمل کا مطلب کیا ہے؟ کام، اور یہاں پہ عمل امید، جبکہ ہم پڑھنے میں ہمیں دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن جب ہم سب اب لفظ کا تلفظ سیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس کا فرق واضح محسوس ہوتا ہے کہ آئین اور حمزہ ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ عمل کام، عمل امید، علیم جاننے والا، علیم دردناک، عمل کام، عمل امید۔ تو اس طریقے سے اب لفظ کو جتنا ہم ہوگا حلق سے نکالنے کی کوشش کریں، اس میں جتنا آپ اب ہی اس کی پریکٹس کریں گے یہ ہماری ماشاءاللہ سے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ ایک بار ہم دوبارہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو قی کی، اب اس کو ہم کیا پڑھتے تھے؟ کی، آئین زبر آ، حمزہ زبر آ۔ اب اس کو دوبارہ سے یہاں سے پڑھتے ہیں۔ تین انجیر، طین مٹی، ستارہ اس نے چھپایا، سطارہ اس نے لکھا، ستارہ اس نے چھپایا، ستارہ اس نے لکھا۔ اب سین میں سیٹی، تا پتلا، را موٹا، اب سین پہ سیٹی، تا موٹا، را موٹا۔ قلب، قل کہہ دیجئے، کل کھائیے۔ علیم جاننے والا، علیم دردناک، عمل کام، عمل امید۔ تو دیکھیں ایک لفظ کو موٹا پتلا کرنے سے، حلق سے نکالنے سے، سمپل پڑھنے سے لفظ کا کتنا اس میں لفظ کا دخل ہے، اور لفظ کتنا تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے جو یہ پیج بنائی ہے لرن قرآن وتھ ٹرانسلیشن، انشاءاللہ ہم اس کا ترجمے کے ساتھ ہی پڑھیں گے آگے بھی، اور اس کو ایسے ہی ہم قرآن پاک کو ہم ایسے ہی لے کے چلیں گے، اور لفظوں کی پہچان میں بار بار جیسے ہم جتنا ہمارے سبق پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، بار بار ایک ہی چیز کو بار بار دہرا رہی ہوں، صرف اس لیے تاکہ ہمارے یہ ذہن نشین ہو جائیں، پکے ہو جائیں، اور ہماری یہ محفوظ ہو جائیں دل میں، کہ اس کا مطلب اس کو نماز میں دیکھیں، اس کو جب قرآن پاک آپ پڑھ رہے ہیں، بالکل ابھی پرفیکٹ ابھی تو نہیں ہوگا نا، اب جتنا پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، جتنی پریکٹس کریں گے اتنا انشاءاللہ پرفیکٹ ہو جائے گا، اتنا بالکل سب کچھ لفظ کا تلفظ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آئین کو حلق سے نکالیں، حق کو حلق سے نکالیں، لفظ موٹا کرنا ہے اس کا خیال کریں، پتلا کرنا ہے اس کا خیال کریں۔